وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نساء درس نمبر 413 آیت نمبر 134. آج کا موضوع، ہم کیا صرف دنیا کے طلبگار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. ان یشأ یذہبکم ایھا الناس ویأت بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا. لوگو، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور خدا اس بات پر قادر ہے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 134. لفظی ترجمہ: من کانا یرید ثواب الدنیا، جو دنیا میں اعمال کی جزا کا طالب ہو، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا کا بھی اجر موجود ہے اور آخرت کا بھی ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. اللہ اکبر. ثواب الدنیا، من کان یرید ثواب الدنیا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے، کس کو؟ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، تم تو صرف دنیا کے مفاد کے لیے جیتے ہو، اور میرے پاس تو دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. اس میں ایک بہت بڑا مضمون ہے. سامعین اکرام، انسان دیکھیں، یعنی پیدائشی طور پہ مفاد پرست ہے. یہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے. آپ بچوں کی اس کو دیکھیں نا کہ اپنی چیز دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. کوئی چپس کا پیکٹ خرید لیا تو یعنی میرے تو ماشاءاللہ نواسے ہیں نواسیاں ہیں، تو وہ میں دیکھتے رہتا ہوں ان کی. تو وہ کوئی بھی چیز ہو، ایک تھیلا ہو، وہ کہتا ہے میں اس کو پورا میں کھاؤں گا. بچے ہوتے ہیں نا. اچھا، پھر ایک چیز لے آؤ تو دوسرا جو ہے پھر روتا ہے اس کے لیے. یہ ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ رہا ہے، یعنی گھر میں نا. تو دو بچے ہیں مثال کے طور پہ، ایک ہی عمر کے ہیں اور دونوں ایسے ہیں کھیلنے کودنے کی عمر والے ہیں، 2 سال 3 سال. تو وہ دوسرے پھر لڑتے ہیں. عام طور پہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے چھینتے ہیں یہ وہ. تو دیکھیں، یہ تو ہماری فطرت میں ہے یہ چیز، مفاد پرستی، کنجوسی، بخل، خود ہی فائدہ اٹھانا، دوسرے کو نہ دینا. بہرحال یہاں جو بات ہو رہی ہے سامعین کرام، یہ تھوڑی سی مختلف ہے. اس کو ذرا آپ نے دیکھنا ہوگا. انسان دیکھیں دنیا میں چونکہ فطری طور پہ یہ ہے، اور یہ اپنی جو پیدائشی اس کے نقائص ہیں ان کو یہ سمجھتا نہیں ہے، سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتا. تو پھر یہ
یعنی اپنا ہی فائدہ ڈھونڈتا رہتا ہے ہر جگہ۔ عام طور پہ آپ دیکھیں میاں بیوی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کی بنیاد یہی، بیوی اپنا فائدہ دیکھتی ہے، اپنا کہتی ہے میں نے یہ کہا، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ شوہر جو ہے وہ اپنی مفادات کو دیکھتا ہے۔ میاں بیوی کے علاوہ میں آپ کو بات کروں، یہ عمومی بات ہے، من کان یرید ثواب الدنیا۔ انسان، آج کا انسان، کل تو جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا نا، آج کا انسان اپنے مفاد کے لیے جیتا ہے۔ اور جو گزشتہ کل تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس میں بعض لوگ دنیاوی مفادات کے لیے جیتے تھے۔ غزوہ احد میں 300 مسلمان جو بظاہر صحابہ کرام کہلاتے تھے، صحابی کی تعریف یہی ہے کہ ایمان کی حالت میں جس مسلمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ان کی زندگی میں، وہ اصحاب رسول کہلاتا ہے۔ لیکن ان میں بعض لوگ ایسے تھے، ابھی ان کا مضمون آئے گا اللہ، تو ان کا بھی تفصیلی مضمون آئے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ آج کی بات کر رہا ہوں نا کہ وہاں پہ ایسے لوگ موجود تھے۔ 300 لوگ غزوہ احد عین میدان جنگ سے واپس ہو گئے۔ تو انسان دیکھیں اگر اپنی اصلاح نہ کرے تو پھر یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب حیا، وہ ایک حدیث ہے کہ وَإِذَا تَرَكْتَ الْحَيَا فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب تم حیا چھوڑ دو، ترکت الحیا، حیا کا دامن چھوڑ دو تو پھر جو مرضی آئے کرو۔ دیکھیں حیا جو ہے وہ بنیادی طور پہ حیا یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کا ادب رکھیں، اللہ کی ہستی کا پاس کریں، اس کے وجود کا احساس کریں، اور وہ کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ عام طور پہ تو ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں تو ٹوٹلی ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ کی رضا قرآن میں ہے، اللہ کی رضا رسول کی پیروی میں ہے۔ ہم نے دونوں سے، قرآن اور رسول کا جو طریقہ ہے اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خطرناک بات ہے، اگر ہے بھی، اور یقیناً ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ اور ہم دنیاوی مفادات کے تابع ہیں اس وقت۔ آج کا مسلمان، میں نے کہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اوروں سے ہم نے، جب مسلمان ہوں گے تو پھر ہم اوروں کے لیے ایک نمونہ بنیں گے نا۔ اس وقت تو ہمیں مسلمانوں کی فکر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ کہ بھئی تم مسلمانوں کو کیوں تبلیغ کرتے ہو، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کو جا کے تبلیغ کرو، اصل منکر خدا تو ہم ہیں۔ تو انسان دیکھیں لالچی ہے، لیکن اس کی لالچ، اگر یہ اسی لالچ میں پڑا رہا، ظاہر کی لالچ میں پڑا رہا، تو اس کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو جو دنیا کا طالب ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیاوی کی زندگی، دنیا کے فائدے اور اس کی زیب و زینت کا طالب ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، او کما قال، ایسی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جو اعمال ہیں ان کا میں دنیا ہی میں ان کو بدلہ چکا دوں گا، جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں میں اس میں کمی نہیں کروں گا، وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کمی نہیں کروں گا۔ یعنی ایک مسلمان ہے برائے نام، اس نے اللہ کی طرف سے منہ پھیر کے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے جیسے کہ ہم نے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو اس سے دنیا تو نہیں روکوں گا۔ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا اس کی نصیب کے مطابق اس کو ملے گی۔ اور وہ دوسری آیت جو میں آپ کو پڑھتا ہوں وہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لیکن اس کا میں پہلے ترجمہ آپ کو پورا کر دوں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون
اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، اور جو انہوں نے نیک کام کیے بھی ہوں گے اسی نیت کے تحت تو وہ ضائع ہو جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور باطل ہوگا جو کچھ اس نے کیا کرایا ہے۔ بہرحال دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کا طلبگار ہے تو میں اس کو، عاجلہ کہتے ہیں دنیا کو، جلدی، تعجیل سے نکلا ہے نا، جو صرف دنیا میں جو جلدی کرتا ہے، یعنی دنیا ہی کی زندگی کے طلبگار ہے۔ عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کو میں جتنا چاہتا ہوں دے دیتا ہوں۔ یعنی اس سے دیکھیں اللہ کی ذات تو بڑی بے نیاز ہے نا، دنیا کو نہیں روکتی، ہاں آخرت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے بعد اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ جہنم میں جائے گا ذلیل اور دھتکارا ہوا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمی نہیں کرتا، یعنی دنیا کے طلبگاروں کو دنیا ملے گی۔ اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ دنیا تو تقسیم ہو چکی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی جو رزق کی تقسیم ہے یہ اب نہ زیادہ ہے نہ کم ہے۔ جفت القلم بما انت لاق، حضور نے فرمایا کہ قلم خشک ہو چکے ہیں، جو تمہیں پہنچنا ہے وہ ملنا ہے وہ ملے گا، جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی، یعنی اس میں فرق نہیں ہے کافر کا مومن کا، اس میں فرق نہیں ہے۔ بعض نبی فقیر بھی گزرے ہیں، بعض نبی بادشاہ بھی گزرے ہیں، تو اس میں مطلب یہ نہیں ہوتی سامنے کرام، یعنی دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت اور نامقبولی کا معیار نہیں ہے، بلکہ اکثر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن میں کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ ان کو جو میں نے مال اولاد دیا ہے تو اس پہ تم تعجب نہ کرو، میں نے ان کو مال اولاد، ان کے مال اولاد کو ان پہ عذاب کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، تاکہ ان کے ذریعے ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں اور ان کا دم نکلے کفر کی حالت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ، اور یہ مختلف میں آپ کو جو بھی اس کے متعلق آیات ہیں جو مجھے یاد ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ بس وہ دنیا ہی کا فائدہ چاہتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کے مفاد کا طالب ہے تو فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، آخرت بھی تو ہے۔ دیکھیں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی زندگی دنیا تک محدود نہیں ہے، ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے اس کی موت کے بعد، اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، وہ برزخی زندگی ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جسم بھی عنایت فرمائے گا، روح مع الجسد ہوگی۔ تو یہاں انسان جو ہے دیکھیں ایک ذمہ دار مخلوق ہے، میں اس طریقے سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ ذرا سمجھ لیں بات کو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فائدے کے لیے، یعنی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بنایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔
اور آپ دیکھیں بھی جب مردہ کو آپ قبر میں لٹاتے ہیں تو سب کچھ وہ یہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جو میل کچیل ہوتا ہے غاسل جو ہے صابن سے اسے دھو کے وہ میل کچیل بھی جو کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے منہ بھی دھلا دیتا ہے اور ہاتھ وغیرہ بھی دھلا دیتا ہے غاسل. یہاں سے کچھ لے کے انسان نہیں جا سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ کچھ حاصل کر بھی نہیں سکتے. ظاہری طور پہ چند دنوں کے لیے اگر آپ وزیر اعظم بن گئے آرمی چیف بن گئے تو اس کا آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ دنیا کی چند روزہ متاع قلیل اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے. تو دنیا سے آپ کچھ لے جا نہیں سکتے. دنیا منزل نہیں ہے نہ مقصود آپ کا ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں تو آپ کو کچھ جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ آپ کو چھوڑ کے جانا ہے. یہاں پہ وارث اللہ ہے, مالک اللہ ہے, وارث بھی اللہ ہے بھی اللہ کی اور رہے اللہ کے لیے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثُونَ, ہم یہ وارث ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا, ہمیں اخروی فائدے کے لیے بنایا ہے. اور اخروی فائدہ ہے کیا؟ بہت بڑا فائدہ ہے جس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یقین جانے کوئی تصور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور جو نعمتیں ہیں وہ بھی نہیں سوچ سکتے. اور جو نعمتوں سے ماورا نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے, وہ تو رب کی ملاقات ہے, رب کا دیدار ہے اور رب کا تقرب ہے. وہ بھی آپ کے ذہن میں آ نہیں سکتا, وہ تو بالکل ہی نہیں آ سکتا. تو وہ ثواب آخرت ہے, آخرت کا فائدہ. آخرت کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے کہ آپ دنیا میں جا کر اپنے آپ کو اخروی فائدے کا اہل بنا لیں. لیجیبل جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا, کہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو اہل بنا لیں, لیجیبل بنا لیں. اگر آپ دنیا کے فائدے کے پیچھے پڑ گئے, یعنی دیکھیں یہ مقصود کے طور پہ دیکھا جاتا ہے آپ کی نیت کیا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی. اگر آپ کی دنیا ہی نیت ہے تو آپ کو دنیا ملے گی, لیکن اس میں ایک ڈرا بیک یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی بدحال ہوگی, آپ بدحال ہوں گے. چاہے آپ کے پاس بہت بڑے سے بڑا عہدہ ہو یا بہت زیادہ دولت ہو, پھر بھی آپ بدحال ہوں گے, آپ کا حال برا ہوگا. تو اچھا دنیا میں تو آپ کو میں نے آپ کو کہہ دیا, لیکن آخرت جو دوسری زندگی آپ کی شروع ہوگی مرنے کے بعد, جو اصل زندگی, وہاں تو بہت بری حالت ہوگی آپ کی, بہت بری حالت. آپ جواب بھی نہیں دے سکیں گے. جو 3 سوال ہوں گے آپ کے پاس, یہاں بھی ان سوالوں کا جواب نہیں ہے. قبر میں 3 سوالات کی آپ نے جواب دینے ہیں, وہ جواب آپ نے یہاں تیار کرنے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کا یقین ہی نہیں ہے. دیکھیں گے, دیکھا جائے گا, جب پڑے گی تو دیکھیں گے اور قبر میں دیکھیں گے. اور یہ اس طرح مختلف باتیں مشہور ہیں, عام ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. آخرت کا مذاق اڑا کے ہی ہماری زندگی گزرتی ہے عام طور پہ. اللہ کی نعمتوں کا اور ناشکری کر کے ہی ہم زندگی گزار رہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہیں تو میں نے دنیا کے فائدے کے لیے نہیں بنایا ہے کہ تم دنیا ہی کے پیچھے دوڑنے لگو. اب یہ آیات جب آ رہی ہیں آپ دیکھیں تھوڑا سا جو مضامین چل رہے ہیں سورہ نساء کے, اب دیکھیں زیادہ تر حصہ جو گزرا ہے وہ بیوی اور خاوند کے بارے میں ہے. یعنی بیوی جو ہے وہ یعنی جب تنگ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہا ہے کہ تم کچھ شرائط پہ فیصلہ کر لو اور دے دو. اور پھر یعنی یہ سارا معاشرتی مضامین کے بارے میں ہے آیت جو ہے, یہ سورہ مبارکہ جو ہے. اب اس میں یہ کون مخاطب ہے؟ ہم مسلمان مخاطب ہیں, مسلمان مخاطب ہیں نا. یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فی النساء, سورت کے شروع میں بھی یہ مضامین آئے ہیں خاصی طویل تعداد میں. یہاں ایک رکوع تقریباً اس میں آیا ہے کہ بھئی تم ایسا کرو کہ
لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی فرمایا ہے کہ بھئی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. یہ سارے مضامین آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وہ بھی تقریباً اسی تناظر میں آپ پڑھیں. انسان جنگ و جدل یا اختلافات کیوں شروع ہو جاتے ہیں کہ مفادات کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی. عورت جو ہے آ کے جو ہے وہ ساس بہو کا چکر شروع ہو جاتا ہے گھر میں آ کے، اور ساس جو ہے بہو کو وہ رتبہ نہیں دیتی جو اپنی بیٹیوں کو دیتی ہے، وہ غیر کی نظر سے دیکھتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کو چھیننے والی ہے. عمومی طور پہ، کیونکہ ہم تو سارے مرد و زن تو یہی دنیا کے کتے ہیں اور اسی میں ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اب ساس بہو میں کیا مطلب، بہو آ کے اس کو اپنے والدین کی جگہ سمجھے اور ساس بہو کو بیٹیوں کی جگہ سمجھے تو یہ واقعات تو پھر ہوں گے نہیں، امن آ جائے گا. لیکن ہم سب تو دنیا کے طلبگار ہیں، دنیاوی مفادات کے طلبگار ہیں، اور ہم اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں. معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز سمجھنے کے لیے اور اس پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے کا ہم نے عہد کر لیا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ ہم کچھ ہی دنوں بعد نابود ہو جائیں گے اور اس کے بعد اور لوگ آ جائیں گے. آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں کہا تھا نا، یہی سبق تھا ہمارا، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیر. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. کتنی ہی جو ہے اربوں لوگ آج، مطلب 1.25 ارب ہیں نا مسلمان، یا اس دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، لیکن اس دنیا میں 150 سال کے کتنے لوگ ہوں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. 100 سال بس، زیادہ تر ایوریج کیا ہے 70-80 100 سال لگا لیں، بس 100 سال میں آپ نابود ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اور لوگ آ جائیں گے. پھر ان کا امتحان ہوگا، ان کی ابتلا ہوگی. دیکھیں اس دنیا کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کھلواڑ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کھلواڑ نہیں کیا، یہ کھیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ میں نے کھیل کے طور پہ نہیں پیدا کی. افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے؟ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہماری تخلیق کا کوئی مقصد ہے نہیں، کوئی خاص مقصد نہیں ہے تو وہ دنیا ہے، اور ہم تو سارے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہائے دنیا، ہائے دنیا، دنیا دنیا، اول دنیا آخر دنیا، اول دنیا آخر دنیا. بچہ آپ کا پیدا ہوتا ہے تو آپ دنیا کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں اسے، اور دنیا کے بارے میں آپ خواب دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا لیڈر بنے گا. تو دیکھیں نظریات کے فرق سے اعمال کے، یعنی اعمال سے نظریات کا آپ کے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نظریہ ہے کیا، آپ کا عقیدہ کیا ہے. عقیدہ آپ کا دنیا کے بارے میں ہے کہ دنیا ہے اور بس دنیا ہے، دنیا ہی کمانی ہے. میں نے بھی، میرے بچوں نے بھی دنیا میں بڑا نام کرنا ہے. اور بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں دنیا میں کامیابی کے راز، اور کیسے آپ کامیاب زندگی، کیسے آپ بڑے انسان بن جائیں گے. یہ ویڈیوز بھی ہیں اور یہ بھی ہیں اور ہر زبان میں موجود مل جائیں گی، دنیا ہی کے بارے میں، آخرت کی نہیں. آخرت کی تو قرآن آپ کو بتاتا ہے. فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، میرے پاس سب کچھ ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں
جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں، آخرت کو چاہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اخروی فائدے کو مد نظر رکھیں. دنیا کی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے عوض بیچ دیں، قربان کر دیں. دنیا کی زندگی تو ویسے بھی آپ سے جانے والی ہے، تو آپ ویسے ارادتاً آپ اس کے مفادات کو اخروی مفادات پر قربان کر دیں. جیسا کہ مثالیں موجود ہیں. اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اللہ انکان اللہ سمیع بصیرہ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ کی ہر بات سے کو سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. ہمارے اعمال کیا ہے؟ ہم تو اپنی باتیں کہتے رہتے ہیں، جو دلوں میں ہے وما تخفی الصدور، جو دلوں کے راز ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمارے دلوں میں تو دنیا کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا تقرب، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، یہ ہمارے دل میں نہیں ہے. یہ خواہش نہیں ہے دل میں. آپ کے دل میں تو دنیا ہے. آپ تو دنیا کے مفاد کو چاہتے ہیں اور دنیا ہی کے لالچی ہیں آپ. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پاس تو سب کچھ ہے. اب یہ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ میں مضمون یہ ہے کہ اگر آپ نے اخروی فائدے کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارنی شروع کر دی تو آپ پھر یہ ہوگا کہ آپ کو دنیا کے فائدے سے محروم نہیں ہو سکتے. وہ تو آپ کی لکھی جا چکی ہے. فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. یہ بات میں ذرا مختصر کر رہا ہوں، ذرا اس کو سمجھنے کی. اللہ کو آپ نے اگر منزل بنا لیا، آخرت کے فائدے کے لیے دنیاوی فائدے کو قربان کر دیا بوقت ضرورت، اس کی تفصیل ہے پھر بھی کبھی کر لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا آپ کے ہاتھ سے نہیں جائے گی، بلکہ دنیا میں برکت اللہ تعالیٰ ڈال دے گا آپ کو. آپ خوش زندگی گزاریں گے، اچھی زندگی گزاریں گے. دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آخرت کی تو ہوگی اچھی، کیونکہ آپ تو آخرت کے لیے جی رہے ہیں. تو بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے جئیں. زندگی، موت، ہر بات کو اللہ کے لیے خاص کر دیں کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے ہے. اللہ کی طرف رخ کر لیں. دنیا آپ کو پہلے ملے گی، یہ آپ بات نوٹ کر لیں. ہمارے دل میں شیطان یہ کہتا ہے کہ تم سے دنیا چلی جائے گی. دنیا میں کوئی تم لیڈر نہیں بنو گے، کوئی آرمی چیف نہیں بنو گے، کوئی وزیر اعظم نہیں بنو گے. یہ عہدے تو ویسے ہی پریشانی کے باعث ہیں، اس کو چھوڑ دیں. دنیا آپ کو اچھی ملے گی، برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. ترجمہ سنا دیں. من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کے ثواب کا طالب ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. جو شخص دنیا میں عملوں کی جزا کا طالب ہو تو خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہے اور خدا سنتا دیکھتا ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.